بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 210 محرم کو میدان کربلا میں جب یزیدی فوج نے امام حسین کے سر کو بدن سے جدا کر دیا تو یزید نے باقی لوگوں کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ فوج یزید امام حسین اور صحابہ کرام کے جسموں کو کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم بے یار و مددگار کربلا کے میدان میں پڑا رہا۔ آسمان و زمین میں اندھیرا چھا گیا، لوگوں نے سمجھا کہ رات ہو گئی ہے، ہر طرف ہلچل مچ گئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے۔ کربلا کے دن ایک کبوتر وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ کربلا کی گرم زمین پر امام حسین کا جسم پڑا ہے۔ جب کبوتر کی نظر آپ کے جسم پر پڑی تو وہ چیختا ہوا نیچے اترا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ ہائے قیامت آ گئی، امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ نواسے رسول امام حسین کا خون زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اس طرح بہت سے کبوتر ادھر ادھر گھومنے لگے۔ وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ وہ اپنے خون سے تر جسم کو لے کر مدینہ کی طرف اڑ گیا۔ کبوتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کو خون سے تر دیکھا تو بہت ہی حیران ہو گئے۔ جب مدینہ کے لوگوں کو امام حسین کی شہادت کا علم ہوا تو وہ یہ بات سمجھ گئے کہ سب سے پہلے کبوتر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر یہ خبر پہنچائی تھی کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے۔ دوستو، مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں سیام نامی ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ ایک دن اس کی لڑکی کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہو گئی اور ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا۔ جب یہودی کو اس بات کا علم ہوا کہ سب لوگ اس کی بیٹی سے نفرت کرتے ہیں تو یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے چلا گیا۔ وہ یہودی ایک باغ میں رہائش کرنے لگا۔ وہ سارا دن کام کرتا اور رات کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا کہ وہ رات کے وقت اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جب لڑکی کے باپ کو بہت دیر ہو گئی تو لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اس نے ساری رات اس درخت کے نیچے گزار دی۔ اچانک اس نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پرندے کی آواز میں بڑا درد تھا۔ اس پرندے کی آواز سن کر اس لڑکی سے نہ رہا گیا اور وہ بھی اس درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو اس کبوتر کے پروں سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں چلا گیا تو اس لڑکی کی آنکھ کی امام حسین کے خون کی برکت سے بینائی واپس آ گئی۔ لڑکی کو اپنی دائیں آنکھ سے نظر آنے لگا۔ یوں ہی ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں گیا تو وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ جب اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو اس نے اوپر درخت کی طرف دیکھا کہ ایک سفید کبوتر خون سے تر شاخ پر بیٹھا رو رہا ہے۔ لڑکی اوپر دیکھ ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس خون کے قطرے لڑکی کے جسم پر آ گرے۔ امام حسین کے خون کی برکت سے اس لڑکی کے تمام جسمانی امراض جڑ سے ہی ختم ہو گئے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ لڑکی باغ سے باہر نکلی تھی کہ یہودی بھی اس کے قریب آ گیا۔ یہودی نے اپنی بیٹی کو نہ پہچانا۔ یہودی نے اس لڑکی کو اجنبی سمجھا۔ اس لڑکی سے پوچھا کہ تم اکیلی باغ میں کیا کر رہی ہو، اور نشانیاں بتا کر پوچھنے لگا کہ آپ نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا مگر اب وہ باغ میں نہیں ہے۔ باپ کی باتیں سن کر وہ لڑکی رو کر کہنے لگی، ابا جان، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، میں وہی ہوں جس کو آپ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر کام کے لیے گئے تھے۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر باپ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا آخر کیا ماجرا ہے؟ میں تو تمہیں بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، تم کس طرح سے صحت یاب ہو گئی ہو؟ اس لڑکی نے سارا واقعہ اپنے باپ کو سنایا اور وہ لڑکی اپنے باپ کو اسی درخت کے نیچے لے گئی۔ کبوتر ابھی بھی وہاں بیٹھا رو رہا تھا۔
یہودی نے پوچھا، اے پرندے، تیری اس درد بھری آواز کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے؟ تیرا سارا جسم خون سے تر کیوں ہے؟ اور یہ خون کس کا ہے جس میں بہت ہی برکت ہے؟ اس خون کی برکت سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے کبوتر کو بولنے کی طاقت دی۔ کبوتر نے یہودی کو جواب دیا کہ میرا جسم جس خون سے تر ہے وہ خون امام حسین کا ہے۔ چنانچہ وہ یہودی کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے نواسے حق پر ہیں۔ اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون میں اتنی برکت نہ ہوتی اور میری بیٹی کو شفا نہ ملتی۔ وہ دونوں باپ بیٹی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے دوسرے یہودیوں کو بھی اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ دوستو، جب بھی کوئی اس سے اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو یہودی ان کو یہ سارا قصہ سنا دیتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔